یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ حالت لوگوں کے اندر عام ہے کہ بعض لوگوں کو یہ کہنا ہوتا ہے میلاد کو لے کر یا دوسری چیزوں کو کہ یہ کام نبی نے یا صحابہ نے نہیں کیا، اگر یہ ثواب ہوتا یا اس پہ کوئی ثواب ملتا تو نبی یا صحابہ نے کیا ہوتا یا ان کے دور میں پایا جاتا۔ اور اب جو ہے اس کی کاٹ میں ایک چیز زیادہ سننے میں آتی ہے کہ اگر آپ ان سے یعنی وہابیوں سے کوئی ایسی چیز بولتے ہیں کہ بھئی جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کوٹ پینٹ پہنتے ہیں اسلام کا کلچر کے حساب سے ہے یا نہیں ہے، تو اس پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوٹ پینٹ اگر آپ بولیں گے کہ وہ پہنتا ہے تو وہ بھی صحابہ نے نہیں پہنا، تو اس پہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ ثواب کے لیے نہیں پہنتے، یعنی کسی چیز کو ثواب سمجھ کر کرنا جو نبی اور صحابہ کے دور میں نہیں تھا وہ غلط ہوتا۔ اور اگر ایک دنیاوی طور سے کوئی چیز کی جا رہی ہے، مثلا یہ کہ پکے گھر بنانا یا ٹائلز وغیرہ لگانا، تو اس کا تعلق دین سے یا ثواب سے نہیں ہوتا، اس لیے اس کو کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب آپ کہتے ہیں بد مذہب سے کہ بھئی آپ لوگ بائک وغیرہ چلاتے ہیں یا دوسری گاڑیاں چلاتے ہیں، صحابہ نے تو یہ بھی نہیں چلائی، تو اس کی دلیل میں وہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ تو سب دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی فائدہ پہنچانے کی چیزیں ہیں، اور اس کا نہ تو تعلق دین سے اور نہ ہی اس کا تعلق جو ہے وہ ثواب سے ہے، تو اس میں ثواب وغیرہ کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، لہٰذا کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ چیز اس بارے میں یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں تفصیلاً بیان جو ہے وہ کتاب جاء الحق کے اندر بھی موجود ہے۔ دوسرا، اگر آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نیچے جائیں گے تو ایک بک کا لنک ہے اور اس کے اندر بک ہے ہر بدعت گناہ نہیں، آپ اس کو گوگل پہ سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو بہت ساری معلومات مل جائے گی، ہندی کی کتاب ہے، ہر بدعت گناہ نہیں، تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی رد وہابیت سے ریلیٹڈ آپ کو سوال سارے ملیں گے کہ جو وہ اعتراض کرتے ہیں اور ان کے جوابات ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ علماء نے اس کے بارے میں تفصیلاً بہت مرتبہ موقع بہ موقع بیانات کر دیے ہیں، تو جو یوٹیوب کے اوپر آپ کو بآسانی مل جائیں گے۔ پوری تفصیل ڈیٹیل جاننے کے لیے علماء کے ان بیانات کو بھی سننا چاہیے، ان کی دلائل کو بھی سننا چاہیے، ان کی منطق کو بھی سننا چاہیے، تاکہ آپ کے جو ہے وہ وسوسے دور ہو سکے اور آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری مل سکے۔ کیونکہ لوگوں نے آج کل یہ جو ایک ٹرم بنا لی ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا، نبی نے نہیں کیا، لہٰذا دین سمجھ کے ثواب سمجھ کے نہیں کر سکتے۔ اولاً تو ایسا کوئی اصول اور قاعدہ شریعت کے اندر لکھا ہی نہیں ہے، نہ تو کوئی وہابی نہ ہی کوئی دیوبندی کہلانے والا یا قاسمی کہلانے والا کوئی شخص دکھا دے کہ شریعت میں کوئی ایسا اصول قاعدہ ہو کہ جہاں یہ چیز کی باؤنڈیشن لگائی ہو کہ جو کام دین یا شریعت میں نبی صحابہ نے نہیں کیا وہ جو ہے بعد میں نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اسی باؤنڈیشن یا ایسے کرائٹیریا لگا دیا جائے تو پھر اس اسلام کو جو ہے وہ قیامت تک باقی رہنے والا مذہب نہیں بتایا جا سکتا، کیونکہ بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ علماء وقت کے ساتھ قرآن حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں، جو ثواب بھی ہوتی ہے اور دین بھی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ کہنا کہ نبی صحابہ نے نہیں کیا لہٰذا نہیں کر سکتے، تو یہ سب سے پہلے تو لوگوں کو بہکانے والی اور جہالت والی بات ہے۔ ایسی کوئی دلیل شریعت کے اندر نہیں ہے۔ شریعت کے اندر ایک کلی قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ کام کے جو شریعت کے خلاف نہ ہو اس کا کرنا جائز ہے، اگرچہ بندہ وہ دین میں نفع پہنچانے کے لیے کرے، مسلمان کو نفع پہنچانے کے لیے کرے، یا مسلمانوں کی آسانی کے لیے کرے، یا اپنی ذاتی مفاد کے لیے کرے۔ اگر وہ کام شریعت سے نہیں ٹکراتا تو اس کے لگانے یا اس کے استعمال کرنے یا اس کے وجود میں لانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ خود نبی پاک کی حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ دین کے اندر بعد میرے بہت ساری نئی چیزیں پیدا ہوں گی اور اس میں سب سے بہترین وہ ہوگی جس کو عمر ایجاد کریں۔ تو حضور پاک کا یہ فرمان کہ میرے بعد بہت ساری چیزیں قیامت تک دین کے اندر جو ہے وہ نئی آتی رہیں گی، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین کے اندر بہت سی نئی چیزیں ایسی ایڈ ہوں گی اور ان میں جائز چیزیں بھی ہوں گی، کیونکہ یہ کہنا کہ ان چیزوں میں بہترین وہ ہوگی جو حضرت عمر ایجاد کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری جائزوں میں بہترین چیز وہ ہوگی جس کا ایجاد حضرت عمر کرے۔ تو مطلب یہ کہ قیامت تک نئی چیزیں دین میں آتی رہیں گی، یہ خود سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے، جو آپ کو بد مذہب یا ایم قاسمی جیسے دیوبندی کہلانے والے یعنی چھپانے والے اپنا آپ کو نہیں بتائیں گے کہ ایسی بھی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ نئی چیزیں آئیں گی اور حضرت عمر کی ایجاد کردہ چیز ان سب نئی چیزوں سے بہترین ہوگی، اس چیز کا اشارہ حضور نے پہلے فرما دیا۔ دوسری بات یہ ہے
اب ये जो दलील है कि भाई लोग जो समझते हैं किसी भी बात को कि ये सवाब और दीन नहीं है, दुनिया की चीज़ है, इसको कर सकते हैं। मसलन ये कि अभी आप किसी से पूछेंगे, आप यूट्यूब पे बयान कर रहे हैं कि दीन सहाबा ने ऐसे फैलाया, तो वो कहेंगे ये तो एक ज़रिया है, इसमें तो कोई सवाब या दीन का ताल्लुक़ नहीं है। तो दीन और सवाब के ताल्लुक़ से बहुत सारी मिसालें ऐसी दी जा सकती हैं जिसका ताल्लुक़ दीन और सवाब के साथ है, लेकिन सहाबा के या हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में वो चीज़ें नहीं पाई जाती थी। इसकी मोटी सी मिसाल मैं पहले भी वीडियो में दे चुका हूँ कि आज के दौर में मस्जिद के अंदर, देवबंदी मस्जिद में लोग कुरान पाक की पेटी सवाब समझ के नहीं रखते, ये सोच के कि ये कुरान पाक जब लोग पढ़ेंगे तो हमें सवाब मिलेगा। क्या ये दुनिया का मामला है या ये दीन का मामला है? क्या इसका ताल्लुक़ सवाब के साथ है या नहीं है? अगर नहीं है तो लोगों को जो मस्जिद में पेटियाँ या कुरान पाक रखते हैं, लोगों के पढ़ने के लिए तस्बीह रखते हैं, उन पे इनको सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? पहला सवाल ये है। दूसरा ये है कि अगर सवाब नहीं मिलेगा तो ये उन लोगों का रखना तो फिर फिजूल खर्ची है, यानी कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जिसमें कोई सवाब ना हो और फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है रखने का। और अगर कुरान पाक मस्जिद में रखने से या तस्बीह मस्जिद में रखने से रखने वाले को सवाब मिलेगा, तो ये वो सवाब का काम है कि जो ना तो सहाबा के दौर में हुआ, ना ही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ। तो क्या ऐसा सवाब जायज़ है, यानी उस मसलक के अंदर कि जिनको दूसरे सवाब के काम बुरे लगते हैं कि तो नबी के टाइम में नहीं हुआ और आप इसको सवाब समझ के करते हो, तो क्या देवबंदी हजरात मस्जिद में सवाब समझ कर कुरान रखते हैं या नहीं रखते, या मस्जिद में सवाब समझ कर तस्बीह वगैरह रखते हैं या नहीं रखते? तो उनका समझा हुआ सवाब ऐसा सवाब के जो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था, ना तो सहाबा से साबित है, उस पे सवाब क्यों कर मिल सकता है जबकि वो भी दीन में नई चीज़ है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जो लोग सवाब समझ कर रहे होते हैं, लेकिन उस पर सवाब की उम्मीद भी होती है और सवाब भी मिलता है, और वो काम नबी के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में या पहले ज़माने के अंदर वो नहीं होता था। ठीक इसी तरीके से आप देखें, आज जो लोग दरस निज़ामी करते हैं या आलिम कोर्स के अंदर पढ़ाई करते हैं, तो क्या सहाबा इकराम इसी तरीके का मामला किया करते थे? अगर नहीं करते थे तो इस पे आज के दौर में सवाब मिलता है या नहीं मिलता? तो पेट में दर्द इसी चीज़ से होता है कि लोग जो दुनिया के काम करते हैं वो दुनिया समझ कर रहे हैं, उस पर तो कोई सवाब का मामला नहीं है, लेकिन आप दीन समझ के कर रहे हो। तो यही जवाब इनको दिया जा सकता है कि आप भी दीन समझकर मस्जिद में कुरान रखते हो, किसी की वफ़ात के बाद किसी के नाम से कुरान रखना, किसी के नाम से तस्बीह रख देना, ये भी सब इसाले सवाब की किस्म है। इसकी दलील आपके पास कहाँ से आती है, जबकि ये काम भी ना तो दौर रिसालत में था, ना ही सहाबा के वक्त में था। दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि दिन मुकर्रर करने के बारे में लोगों को तकलीफ़ होती है कि वो 30 या 40 में कर लिया या 12 रबीउल अव्वल में मिलाद शरीफ कर ली, दिन मुकर्रर कर लिया। तो ठीक ऐसे ही क्या 40 दिन की जमात में जाने के लिए सहाबा ने दिन मुकर्रर किया था, या 3 दिन की जमात करने के लिए सहाबा ने दिन मुकर्रर किया था? तो अब अगर कोई शख्स 40 दिन की जमात में जाता है तो उसको सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर उसको सवाब मिलेगा तो किस हदीस से मिलेगा? क्या ये 40 दिन मुकर्रर करना सहाबा का, नबी का या किसी बुज़ुर्ग का तरीक़ा था कि जिन्होंने 40 दिन मुकर्रर किए हों कि 40 दिन की जमात में जाएंगे तो सवाब मिलेगा? और अगर 40 दिन जमात दुनिया का मामला है, दीन का नहीं है, तो वो तो हम शुरू से कहते हैं कि ये दीन का मामला है ही नहीं। और अगर आप इसको दीन का मामला कहते हो तो ज़ाहिर है कि दीन का मामला है तो सवाब भी होगा। तो दीन का वही मामला अपनाया जाएगा सवाब का कि जो दौर रिसालत में हो या सहाबा के वक्त में हो। अब अपने ही कायदे कानून से अगर आप देखेंगे कि जब कोई दूसरा मिलाद करता है तो वो कहते हैं सवाब समझ के करोगे तो बुरा है, ये सवाब का काम वही होता है जो नबी ने किया हो या सहाबा ने। तो क्या 40 दिन की जमात में जाना ये सवाब का काम नबी या सहाबा में से किसी ने किया था या इसका हुक्म दिया था? और अगर रहा कि दीन की तबलीग, तो वहाँ पर अपने पास से वक्त को एडिशन करना, ऐड कर देना, ये कौन सी हदीस से साबित है कि 40 दिन ही जाए? तबलीग तो कभी भी हो सकती है, बंदा घर से बाहर निकले, लोगों को दर्स दे, तबलीग करे, घर में आ जाए, या मौका बा मौका अपनी छुट्टी के हिसाब से जाके तबलीग कर सकता है। तो इसमें घर को छोड़ के 40 दिन से जाना, हालांकि सहाबा का सफ़र करना साबित है, लेकिन क्या उसमें मिकदार तय होती थी, दिन की तादाद तय होती थी कि 40 दिन ही जाएंगे, 3 दिन ही जाएंगे? तो ये सब मामला भी जो सहाबा के दौर में या नबी के दौर में नहीं होता था, आज जो है वो दूसरे मज़हब या दूसरे मसलक के दौर में होता है, लेकिन फिर भी लोग इसको सवाब समझ रहे होते हैं। तो जब अगर आपसे कोई ये कहता है कि ये काम नबी सहाबा ने नहीं किया,
آپ دین یا ثواب سمجھ کے کرتے ہو اس لیے برا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ 40 دن کی جماعت میں جانا بھی دین اور ثواب سمجھ کے ہی جایا جاتا ہے یا نہیں، پھر اس پہ کس طرح ثواب ملتا ہے، پھر یہ ہے کہ مسجد میں قرآن پاک رکھنے پہ ثواب ملتا ہے یا گناہ ملتا ہے، اگر ثواب ملتا ہے تو کس صحابہ نے رکھا تھا۔ تو ایسے سینکڑوں کام دوسرے مسلک کے اندر ہوتے ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور دکھانے کے کچھ اور، کہ جب لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں تو اہل سنت کے مستحبات کی چیزیں کہ جو پرانے زمانے سے رائج ہیں بزرگوں کے ٹائم سے، اس پر اعتراض کرتے ہیں، جبکہ ایم قاسمی جیسے لوگ نہیں جانتے کہ قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، ان کے جو بزرگ ہیں، ان کے جو پیر و مرشد ہیں، وہ تک بھی میلاد شریف کے نیاز فاتحہ کے قائل ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت اور ان سے پرانے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں وہ سب ایصال ثواب اور نیاز کے قائل ہیں۔ تو آج کے ٹائم میں یہ جو نیا دین لے کر آیا جاتا ہے کہ لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ میلاد شریف منانا یہ آج کل نیا رائج ہوا ہے، تو یہ نیا نہیں ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس پہ موقع ملا تو میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ میلاد شریف نیا ہے یا دیوبند مدرسے بننے سے یا ان کے بزرگوں کی پیدائش سے بھی پہلے کا معاملہ ہے۔ تو یہ میلاد کرنا، نیاز فاتحہ کرنا یہ کوئی نیا کام نہیں۔ اب اس کو نیا سمجھ کر لوگوں کے اندر یہ جو بند کرانے کی کوشش ہے، یہ بند کرانا اس بات کی دلیل ہے کہ کام پہلے سے رائج تھا تب جا کے بند کرایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ نیا ایجاد ہو گیا، نیا تو ایجاد ہی کیسے ہوگا، جو چیز پہلے سے چلتی آئی ہے اس کو بند کرانے پر یہ معلوم چلتا ہے کہ یہ نئی نہیں ہے بلکہ پرانی ہے، اور بند کرانے والا نیا کوئی ڈرامہ لے کر آیا ہے جو اس کو بند کرانے کی کوشش میں ہے۔ تو ہر وہ کام کہ جو صحابہ نے یا نبی نے نہیں کیا وہ ناجائز ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ سینکڑوں کام اسلام کے اندر شریعت میں صحابہ اور رسول کے بعد یا اس دور کے بعد قیامت تک آتے رہیں گے جو ثواب کے ہوں گے، نفع کے ہوں گے، اور وہ عبادت بھی ہوں گے، اور وہ ایسے بھی ہوں گے کہ جس سے مسلمان کو فائدہ ہو، اور وہ بہت سارے کام پہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مغفرت بھی کرے گا۔ تو یہ ایک قاعدہ جو باطل قاعدہ اور جھوٹا قاعدہ ہے کہ جو نبی صحابہ نے نہیں کیا ہم کیوں کریں، یہ ایسے مکار اور جھوٹے قسم کے لوگ ہیں کہ ہزاروں کام وہ کر رہے ہوتے ہیں اور ثواب بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو نبی صحابہ نے نہیں کیا، لیکن میلاد ایصال ثواب کے اوپر جب ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو لوگوں کو یہ بہکاتے ہیں کہ یہ کام تو صحابہ نے نہیں کیا۔ تو اسی طرح ان سے بھی پوچھا جائے کہ آپ جو یوٹیوب پہ بیان کر رہے ہو اس پہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اگر ثواب ملے گا تو صحابہ نے کیا ایسے ہی دین پھیلایا ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، یا جس کو مسئلہ پیش آتا تھا وہ اہل علم کے پاس چل کر جاتا تھا؟ تو آپ چل کر جائیں، سب سے پہلے تو کسی کے پاس چل کر جائیں، سوشل میڈیا پہ سوال نہ کریں، اور سوال پوچھیں تو پھر آپ لوگوں سے کہیں کہ یہ میرا کام دین کا یا ثواب کا نہیں ہے۔ تو لوگوں سے یہ کہنا کہ اس میں ہم دین کی خدمت کرتے ہیں تو یہ تو پھر باطل چیزیں ہوئی نا۔ اس ذریعے سے دین کی خدمت یا ثواب کی امید سمجھنا جو دور رسالت میں نہیں تھا تو پھر یہ تو مردود ہے، یہ تو ایک بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ دیوبندی حضرات کے نزدیک حسنہ نہیں ہوتی، صرف جو ہے وہ بدعت وہ بری بدعت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بری بدعت ہے کہ دین کا کام اس طریقے سے کیا جا رہا ہے جس طریقے سے صحابہ نے کبھی کیا ہی نہیں۔ تو وہی طریقہ اپنایا جائے کہ جو نبی یا صحابہ نے اپنایا ہو اسی طریقے سے دین پھیلایا جائے۔ 40 دن یا 3 دن کا کوئی قاعدہ حدیثوں کے اندر نہیں ملتا، نہ جانے کا، نہ سفر کا، نہ اس کے پیچھے کوئی دلیل۔ لہذا میلاد کو لے کر یا حضور علیہ السلام کی ولادت کو لے کر تو دلیلیں ملتی ہیں کہ خود حضور علیہ السلام جو ہے وہ پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے، اور اس کے لیے دلیل یا خوشی بھی اس بات کی اظہار کرتے تھے کہ میں شکر کے لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی۔ تو یہ تو حضور کا خود فعل ثابت ہے، جو ان کا انداز ہوتا تھا اس کے اندر جو ہے وہ اپنے طریقے سے خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ تو ایسے ہی آج مسلمان دوسرے طریقے سے جو مسلمانوں میں رائج ہے اس طریقے سے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اس سے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، اور ان کو کہ جن کے سینکڑوں کام صحابہ اور رسول کے خلاف جا کر ثواب کی امید سے کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن آدھے ادھورے کاموں کو وہ لوگوں کے اندر بدعت جو ہے وہ بتاتے ہیں، اور ایسے لوگ جو اپنے مسلک کو بتانے میں بھی شرم محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو بھی اس کے دلیل میں وہ اپنا آپ کو سنی کہتے ہوئے ملیں گے، لیکن کبھی اپنا آپ کو یہ نہیں بولیں گے کہ ہم جو ہے وہ دیوبندی مسلک سے ہمارا تعلق ہے۔ مسلک بھی ایسا کہ جس کو بتانے میں لوگوں میں شرم آتی ہو، پھر اس مسلک میں رہنے کا کیا فائدہ؟ مذہب اور مسلک ایسی چیز ہے جس کو آدمی فخر اور گرو کے ساتھ بتائے کہ میں اہل سنت کا ہوں، الحمدللہ میں سنی ہوں، حنفی ہوں، مسلمان ہوں، یا اسلام کو فالو کرنے والا ہوں، یا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو ماننے والا ہوں۔ تو چیزیں ایسی ہوں کہ جس کو بندہ خوشی سے اظہار کر کے بتایا جا سکے۔ ایسی چیز کے جس کے اندر نقص ہو، بتانے میں شرم آئے، تو ظاہر ہے کہ ایسی چیز اپنانی ہی کیوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اپنی مسجد، مدرسوں
اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں۔ ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادری سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی SSD ویب ہوسٹنگ۔ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،